السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علم کے باوجود جہالت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ علماء سو طرح طرح سے عوام کو گمراہ کرنے میں اپنا معاون کردار ادا کر رہے ہیں، اور بیڑا غرق ہو ان علماء سو کا کہ جو ممبروں پر بیٹھ کر دین الہی بیان کرنے کی بجائے، قرآن اور حدیث بیان کرنے کی بجائے اپنے بزرگوں کی طرف منسوب جھوٹی کہانیاں، قصے اور افسانے لوگوں کو سناتے ہیں اور ان کے عقیدوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مولوی صاحب کو میں نے سنا کہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک جھوٹ کو منسوب کرتے ہوئے اپنی عوام سے داد وصول کرنے کی خاطر ان کے سامنے کہتا ہے کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے۔ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کس نے اس کو حکم دیا کعبے کو؟ کو غوث پاک نے بلایا؟ نہیں، کس نے حکم دیا ہے؟ ایک آپ کے بچپن کی وہ شان، آپ کعبے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک غوثیت کی شان کہ کعبہ آپ کے حجرے کا۔ یہاں مولوی صاحب کے ان الفاظ کو بھی ذہن نشین رکھیے کہ جو کہہ رہا ہے کہ کعبے کو ایسا کرنے کا حکم کس نے دیا، یعنی کہ اپنی زبان حال سے اس بات کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے کہ کعبے کو ایسا کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ حکم کہاں وارد ہوا؟ کیا قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے، یا یہ وہی پھر مولوی صاحب کی طرف اتری کہ کعبے کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا؟ ان قبر پرستوں سے میرا ایک سوال ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے نکلتے ہیں عمرہ کرنے کی نیت سے، اور آپ کے ساتھ قربانی کے جانور بھی موجود ہیں، اور آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کفار یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ جنگ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ کفار کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت عثمان کو بھیجتے ہیں کفار کی طرف کہ وہ جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور انہیں یہ یقین دلائیں کہ ہم جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آ رہے بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں، یعنی کہ کعبے کا طواف کرنے کی بھی نیت رکھتے ہیں، اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال عمرہ نہیں کیا، جبکہ آپ اس بات کی نیت رکھتے تھے، عمرہ کرنا چاہتے تھے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کعبہ چل کر عبد القادر جیلانی کے حجرے تک تو پہنچ گیا ان کا طواف کرنے کے لیے، تو کعبہ چل کر حدیبیہ کے مقام پر کیوں نہ پہنچ گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا طواف کر لیں؟ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر روک رکھا ہے، کعبۃ اللہ چل کر حدیبیہ کے مقام پر کیوں نہ چلا گیا کہ یا رسول اللہ اگر کفار نے آپ کو میرے تک آنے کے لیے روک دیا ہے تو چلیں میں ہی چل کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ میرا طواف کر لیجئے۔ کعبہ چل کر وہاں پہ کیوں نہ گیا؟ تو حضرت عثمان مکے میں موجود ہیں، کعبے نے آ کر ان کا طواف کیوں نہیں کر لیا کہ اگر آپ میرا طواف نہیں کرتے تو چلیں میں ہی آپ کا طواف کر لیتا ہوں؟ یا کعبہ چل کر حدیبیہ کے مقام پر کیوں نہ چلا گیا کہ یا رسول اللہ میرا طواف کر لیجئے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم نے اپنے پیروں بابوں مرشدوں کی شان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے بڑھا کر پیش کیا۔ تم اپنے پیروں بابوں مرشدوں کو پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی شان سے بھی بڑھا کر پیش کرتے ہو۔ تم پیارے نبی کے صحابہ کے بھی گستاخ ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی گستاخ ہو۔ اور قرآن حکیم کی ایک آیت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 125 ہے۔ اس آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَآهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ کیا معنی؟ کہ لوگ جا کر وہاں پر کعبے کا طواف کریں گے، تبھی تو پاک کیا جا رہا ہے، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اور طواف لوگ کریں گے وہاں پر آ کر، جبکہ کعبہ جا کے کسی کا طواف نہیں کرے گا، لوگ آ کر وہاں پہ طواف کریں گے۔ میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں اور اسے مکمل کیا، اس کے بعد ان دونوں نبیوں نے کعبے کا طواف کیا تھا یا کعبے نے ان دونوں نبیوں کا طواف کیا تھا؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کا طواف کیا یا کعبے نے آپ کا طواف کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 1 حج کیا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کا طواف کیا یا کعبے نے آپ کا طواف کیا؟ کسی نبی کے ساتھ تو یہ معاملہ پیش نہیں آیا کہ کعبے نے جا کے کسی نبی کا طواف کیا ہو. کسی صحابی کے ساتھ تو یہ معاملہ پیش نہیں آیا کہ کعبے نے جا کے کسی صحابی کا طواف کیا ہو. جبکہ تمہارے بابوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا. بقول تمہارے تم خود کہتے ہو کہ کعبۃ اللہ آگے عبد القادر جیلانی کے حجرے کا طواف کرتا ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم اپنے بابوں کی شان کو پیارے نبی کے صحابہ کی شان سے بھی بڑھاتے ہو, دیگر انبیاء کی شان سے بھی بڑھاتے ہو, اور امام الانبیاء امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے بھی بڑھاتے ہو. تمہارا دین ہی مشتمل ہے ان بابوں کی کرامتوں پر. ایک کو چھوڑتے ہو دوسرے کو پکڑ لیتے ہو, کبھی کسی کی کرامتیں کبھی کسی کی کرامتیں. اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے گھبراتے ہو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے سے گھبراتے ہو. کبھی لوگوں کو یہ تعلیم نہیں دی کہ جاؤ کفر و شرک سے باہر نکلو اور ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ جو اللہ کے سوا تم نے مشکل کشا بنا رکھے ہیں, ان کا انکار کر کے ایک اللہ کی عبادت کرو. کبھی ایسی تعلیم تو نہیں دی تم نے لوگوں کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان نہیں کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساری زندگی لوگوں سے لا الہ الا اللہ کی خاطر لڑتے رہے کہ لوگ اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. کبھی یہ حدیثیں تو تم نے بیان نہیں کی. اپنے بابوں کی کرامتیں بیان کرتے ہو, کبھی یہ کرامتیں بیان کرتے ہو کہ ہمارے پیر صاحب ہوا میں اڑنے لگے, عبد القادر جیلانی نے اپنی جوتی ہوا میں اچھال دی اور وہ جا کے کسی ڈاکو کے سر پر لگنے لگ گئی. ایسا ماجرا کسی صحابی کے ساتھ تو پیش نہیں آیا کہ کسی صحابی نے بھی ہوا میں اڑنا شروع کر دیا ہو, یا کسی صحابی نے اپنی جوتی ہوا میں اچھالی ہو اور وہ جا کے کسی ڈاکو کے سر پر لگنے لگی ہو. کسی صحابی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہیں آیا, جبکہ تمہارے بابوں کے ساتھ ہی یہ معاملہ پیش آتا ہے. ان کی کتابیں کھول لو, ان کی کتابیں پڑھ لو. یہ قصے کہانیاں افسانے جو سراسر قرآن کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. اے لوگو, ابھی بھی وقت ہے, قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ, کفر و شرک کی وادی سے نکل آؤ. ایسے مولویوں سے اپنے چنگل کو بچا لو کہ جو جھوٹ کی بنیاد پر مبنی قصے کہانی اور سٹوریاں سنا کر تم سے داد وصول کرتے ہیں, تم سے چندے نذرانے وصول کرتے ہیں اپنے بابوں کے نام پر. ان سب کا انکار کر کر ایک اللہ کی طرف آؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منہج ہے اس کو اختیار کرو, اس راستے پر آؤ. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس طرح کے قبر پرستوں سے, اس طرح کے شر انگیز فتنوں سے. اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے عقیدوں کی اصلاح بھی فرمائے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلنے کی ہمیں مکمل توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.